منسٹر فار ایویشن جی خواجہ سعد صاحب. شکریہ جناب چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بالکل درست کا ہے آنریبل ممبر نے, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. یہ 4 اضلاع ہیں جن کے درمیان کوئی روڈ کنیکٹیوٹی نہیں ہے اور لوگوں کو ایک دریا کے اندر سے ریور بیڈ سے گزرنا پڑتا ہے. میں وہاں پہ پیدل سفر بھی کیا اور ہیلی کے ذریعے بھی پچھلے ٹینیور میں ہم گئے تھے. زیارت وال صاحب میرے ساتھ تھے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ انیشیٹو ہمارا ہی تھا. اس وقت ہم نے وہاں کوئٹہ بیٹھ کے یہ پرائم منسٹر نواز شریف کی موجودگی میں فیصلہ کیا تھا. سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ 250 کروڑ روپیہ تقریباً اس پہ خرچ ہوا ہے, 2.5 ارب روپیہ. تبھی تقریباً 90% کام کمپلیٹ ہو گیا تھا. لیکن اس میں بلیم گیم میں پڑھا نہیں کرتا, نہ میں نے پڑھنا ہے. بنیادی طور پہ سیکیورٹی پرابلم ہے, اور یہ میرے فاضل دوست جو ہیں جانتے ہیں. 3.25 برس تو ہم نہیں تھے, 4-5 مہینے سے ہم آئے ہیں. میں نے آئی جی ریلویز کو کہا ہے کہ وہ کور کمانڈر صاحب سے اور آئی جی ایف سی سے بات کریں, کیونکہ 134 کلومیٹر کا ٹریک مکمل ہو چکا ہے. 58 سیکیورٹی ٹاور بنے تھے, 46 مکمل ہو چکے ہیں. ایک برج تیار گڈرز بنے ہوئے ہیں, اس کو انسٹال کرنا ہے, اور 12 ٹاور بننے ہیں. ہمارے پاس لوکوموٹیو بھی موجود ہیں, ہمارے پاس رولنگ سٹاک موجود ہے. سبی ہرنائی اسٹیشن بن چکے ہیں. سبی والا اسٹیشن قابل دید ہے الحمدللہ. ہرنائی میں جا نہیں سکا لیکن اسی دور میں بن گیا تھا. اب وہاں پہ ملیٹنسی ہو رہی ہے, اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے بھی اسی جگہ پہ انسیڈنٹ ہوا جس میں سینئر سیکیورٹی آفیسرز جو ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے وہاں پہ. تو جب تک سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملتی یہ مکمل نہیں ہو سکتا. تو ہماری ایشورنس کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں, کیونکہ این ایل سی کو کام بھی اسی لیے دیا گیا تھا, اور این ایل سی کے علاوہ آپ جانتے ہیں کوئی اور یہ کام کر بھی نہیں سکتا تھا, کوئی اور آنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. ہیڈس آف ٹو این ایل سی پیپل, انہوں نے اس دور میں ہسٹوریکل کام کیا. اور سر یہ 10 برج تھے, صرف ٹیررسٹ اٹیک نہیں ہوئے تھے. وہ جو دریا ہے وہ جو گزرتا ہے وہاں سے بیچ میں سے, وہ جب فلڈ آتا ہے تو وہ اس کے پشتے اڑا دیتا ہے. سو اس کے پشتے بھی ٹھیک کیے, اس کے سارے برجز بھی بنا دیے. اب یہ کوئی 7-8% کام باقی ہے, لیکن سیریس سیکیورٹی کنسرن ہے. ہم انگیج کر رہے ہیں سیکیورٹی کے وہاں پہ متعلقہ لوگوں کو. جو ہی کلیئرنس ملی ہے تو 3 مہینے کا کام بھی نہیں ہے. تو وہ ٹرین چلے گی, ٹرین چلنی چاہیے, وہاں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. وہاں پہ کول مائن کا بہت بڑا بزنس ہے, وہ متاثر ہو رہا ہے. لوگوں کی آنے جانے کی جو ان کو تکلیف ہے بے پناہ ہے, اور یہ بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں. یہاں پہ اتفاقاً مجھ سے پہلے سواتی صاحب تھے, ہمارے دوست ہیں, وہ بھی منسٹر رہے ہیں, انہوں نے بھی ایفرٹ کی ہوگی, ہم بھی ایفرٹ کر رہے ہیں. جو ہی سیکیورٹی کلیئرنس ملے گی ہم وہاں پہ کام شروع کروا دیں گے. جناب چیئرمین, اور بھی 1-2 باتیں پی آئی ہے. جی پلیز کریں. جی آپ پہلے بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں جی آپ کریں سر, وہ بعد میں کریں. جی اچھا. یہاں پہ کل مجھے بتایا گیا ہے کہ میاں رضا ربانی صاحب نے پی آئی اے اور روز ویلٹ کے حوالے سے نقطہ اٹھایا تھا. بہت شکریہ میاں صاحب کا, انہوں نے موقع فراہم کیا کہ میں آپ کی خدمت میں اس معزز ایوان کے سامنے حاضر ہو کے تو اس کی وضاحت کروں. جہاں تک تعلق ہے روز ویلٹ ہوٹل کا, 1050 کمرے پر مشتمل ہوٹل ہے. 100 سال سے زائد اس کی ایج ہے, اور یہ حکومت پاکستان نے ایئر مارشل مرحوم نور خان کے دور میں پی آئی اے نے اس کو, پہلے تو یہ تھوڑا سا شیئر تھا, الٹیمیٹلی یہ سارا خرید لیا گیا. اور اس کی مارکیٹ ویلیو کا مجھے ایگزیکٹ اندازہ نہیں ہے, لیکن بتایا جاتا ہے $1 ارب سے اوپر ہوگی. تو میں یہ بالکل ذمہ داری سے بیان دے رہا ہوں, اس کو بیچا نہیں جا رہا, اس کو فروخت نہیں کیا جا رہا, اسے فروخت کیا نہیں جانا چاہیے. یہ اصولی طور پہ آنے والی نسلوں کے لیے اس ایسٹ کو ویلیو ایڈیشن کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے. اس کے بے پناہ مسائل ہیں وہاں پہ بڑی طاقتور یونین ہے. اس یونین نے تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے, اور وہ وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کرتی ہیں. ان کو ہم نے انگیج کیا ہے. اگلا پرابلم یہ ہے, لینڈ مارک کمیشن میں جا رہا تھا. اگر یہ لینڈ مارک کمیشن میں نوٹیفائی ہو جائے لینڈ مارک, تو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, اور پراپرٹی کی ویلیو ایک دم ڈیکریز کرے گی. تو اس کا سلوشن ہم نکال رہے ہیں, سوچ رہے ہیں اس پہ. اور یہ تجویز آئی تھی کہ G2G ایگریمنٹ کے تحت آفر کیا جائے, بٹ آفر بیچنے کے لیے نہیں کیا جائے, اس کی اپ گریڈیشن ہوگی. اس پہ ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے, کووڈ کے بعد وہ بند ہو چکا ہے. اب اگر اس نے چلنا ہے
تو چلانے کے لیے بھی بڑی ہیوج انویسٹمنٹ چاہیے. تو اس کو سوچا جا رہا ہے, بٹ اس کا ریئل سلوشن یہی ہے. اور پچھلی کیبنٹ کا, جو پچھلی حکومت کی کیبنٹ تھی, اس کا فیصلہ بھی ہمارے سامنے ہے. ہماری رائے یہ ہے کہ اس کا وہ فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کر کے اس کا کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ لانگ ٹرم جے وی میں ہم جائیں. اس کو ہم 45 یا 49 سٹوری تک لے جا سکتے ہیں, ابھی وہ 19 منزلہ ہے. تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو بھی وہ ریونیو ملے گا, جو بھی کوئی جے وی میں آئے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا, اور یہ پراپرٹی بھی محفوظ رہے گی. اس حالت میں ہم اب کوشش کر رہے ہیں, ابھی یہ فائنل نہیں ہوا, کہ کچھ پیسے اگر مل جائیں تو اس کے 300-350 کمرے آپریشنل کر دیے جائیں, تاکہ وہ چل پڑے. اور اس سے وہ جو یونین کی سارٹ آف بلیک میلنگ ہے, سچی بات ہے, اس سے بھی پاکستان بچ جائے, اور کچھ جو ایکسپینس ہے وہ بھی بیئر ہونا شروع ہو جائے. جہاں تک پی آئی اے کا تعلق ہے, تو پی آئی اے کا کوئی حصہ بیچنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. اور پی آئی اے پہ بھی میں عرض کروں, میرا زیادہ تجربہ نہیں ہے, 3-4 ماہ کی بات ہے, زیادہ تجربہ کار لوگ یہاں موجود ہیں. میں نے 4 ماہ میں یہ جناب محسوس کیا ہے کہ پی آئی اے کا ٹرن اراؤنڈ ممکن ہے. اور پی آئی اے کے ٹرن اراؤنڈ کے لیے سرکار سے کسی بیل آؤٹ پیکج کی ضرورت نہیں. لیکن آپ پی آئی اے کو 4 سال دیں, لیکن جو آپ نے ایویشن پالیسی بنائی ہے, اب یہ ذرا دل خراش بات ہے. بلیم گیم تو آسان کام ہے, تم نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, تم غدار ہو, وہ چور ہے, فلاں, یہ کہتے رہیں, جو منہ میں آئے کہتے رہیں. لیکن ذرا کبھی اپنا ٹٹولیں اپنے آپ کو. یہ کیا ایویشن پالیسی بنا گئے ہیں, جس میں لوکل ایویشن انڈسٹری بیٹھ گئی ہے, پی آئی اے کا بھی بٹھا بیٹھ جائے گا. اور کس طریقے سے اس پریشر کو ہم لے رہے ہیں, اب ہم اس میں سیف گارڈ ڈالیں گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ضرور. لیکن پی آئی اے کی امپروومنٹ ہو رہی ہے, اور نئے ایئر کرافٹ بھی بیچ میں آ رہے ہیں. فائنلی آپ کو 3-4 سال کے بعد آپ کو جانا پڑے گا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ, جیسے پوری دنیا گئی ہے, آج نہیں. تو جب نیا الیکشن ہوگا, نئی حکومت آئے گی, وہ فیصلہ کرے گی. ہم اس ٹینیور میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پی آئی اے کو اس کے قدموں پہ کھڑا کریں. مجھے 1-2 باتیں اور کرنی ہے, متنازع نہیں کروں گا. بہت شکریہ جناب چیئرمین. جناب چیئرمین, میرے بھائی ہیں آغا کامل صاحب, ہم کٹھے ان کے پرنٹنگ پریس پہ چائے پیا کرتے تھے ایئرز بیک. میاں نواز شریف صاحب سے ہم ناراض ہو گئے تھے, جو نیجو صاحب کے ساتھ تھے تب بھی ہم کٹھے تھے. تو میں ان کی باتوں کا, وہ بیٹھے بھی ہوتے تو جواب دے نہیں سکتا. تعلق اتنا ہے کہ جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا, اس پہ رائے میں بھی بات نہیں کر سکتا. یہاں بڑے سینئر پولیٹیشین بیٹھے ہیں. ایک بات آپ لکھ لیجئے, فارغ آپ ہمیں نہیں کر سکتے اور ہم آپ کو نہیں کر سکتے. ہم سب سیاسی حقیقتیں ہیں. ہم نے بھی بڑا زور لگایا تھا پیپلز پارٹی کو فارغ کرنے کے لیے, ہم سے تو فارغ نہیں ہوئی, اخیر سے صلح کر لیتے. تو بھیا بات یہ ہے, پبا پار بھی آپ زور لگا لیں, پی ایم ایل این کو, پیپلز پارٹی کو, ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کو, کسی کو, جے یو آئی کو, باقی جماعتوں کو, نیشنلسٹ پارٹیز کو فارغ نہیں کر سکتے. ہم بھی آپ کو نہیں کر سکتے. گالیاں دے کے مقابلہ کرنا ہے تو دیتے رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات تاریخ کا سبق ہے, سیاسی حقیقتیں دب سکتی ہیں, کمزور پڑ سکتی ہیں, ختم نہیں ہوتی. ختم ہونا ہوتا تو ضیاء الحق پیپلز پارٹی کو لے جاتا, فارغ کر دیتا, اور پرویز مشرف ہمیں فارغ کر دیتا. اگلی بات, اصل بیماری ہے اس ملک کے مارشل لاء. 36-38 سال کا مارشل لاء ہے, ہمت ہے ان پہ بات کرنے کی. اور اس کے بعد ان مارشل لاؤں کے نتیجے میں بننے والی تلچھٹ, جو حکمران بنتی ہے وہ کوئی بھی ہو, یہ ہے تلخ ترین حقیقت. پہلے لوگ مسلط کیے جاتے ہیں, اور آپ بھی اسی کا حصہ ہیں. کبھی سیدھا مارشل لاء آیا, کبھی نقاب پوش مارشل لاء آیا. اب بات ہے کہ اگر سیم پیج پھٹ گیا ہے, ہم نے نہیں پھاڑا, ہمارا یقین کریں چیئرمین صاحب کوئی قصور نہیں ہے. سیم پیج پھٹا ہے, آپ نے کیا کیا, کیا ہوا, ہمیں معلوم نہیں ہے. ہماری استدعا یہ ہے کہ آخری بات, جمہوریت کو کوئی باہر سے کمزور نہیں کرتا. جمہوریت کی ٹانگیں ہم توڑتے ہیں سارے مل کے, ایک دوسرے کے منہ کالے کرتے ہیں. جب ہم جیلوں میں ڈالتے ہیں بے رحمی سے اور پھر مذاق اڑاتے ہیں, کچھ شرم آتی ہے ہمیں چیئرمین صاحب؟ نہیں آتی. یہاں پہ ان کے ایک صاحب گرفتار ہیں, میں نے تو ایک لفظ نہیں بولا ان کے بارے میں. میں ابھی علی بھائی کو یہ بات بتا رہا تھا, آپ کے پاس بیٹھے. گزارش یہ ہے کہ جب کوئی جیل جاتا ہے تو اس پہ بغلیں نہیں بجانی چاہیے, کوئی بھی ہو, خوش بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ باری تو سب کی آنی ہے. تو باری جب ہماری آ رہی تھی, ہم یقین کریں نہیں چاہتے آپ کی باری ہے, ہم بڑی تکلیف کاٹ کے آئے ہیں. آپ نے ہمیں چور بنایا, اس سے پہلے غیر مسلم بنایا, آج کل ہم غدار کہلاتے ہیں. یہ غداری کے سرٹیفکیٹ
سیاسی جماعتیں اس ملک میں کبھی نہیں دیتی تھی. غداری کے سرٹیفکیٹ مارشل لاء لگانے والے دیا کرتے تھے. یہ پہلی پولیٹیکل پارٹی دیکھی ہے جو دوسروں کو غدار کہتی ہے. آپ مرضی کے مالک ہیں, ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں. ہم اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آئے ہیں, ہم مہاجر ہو کے وہاں سے آئے تھے. پاکستان میں رہنے والے لوگوں نے ہمیں سینے سے لگایا, ہم ان کے احسان مند ہیں. لیکن آپ غدار کہنا چاہتے ہیں تو کہتے رہیں, لیکن آپ ہم میں سے جو, میں آپ کو غدار کہوں, میں جمہوریت پہ حملہ کروں گا. آپ غدار ہمیں کہیں گے, آپ جمہوریت پہ حملہ کریں گے. کیونکہ ہم تو ایک دوسرے سے سلام نہیں لے سکتے, ہم تو ایک دوسرے سے مکالمہ نہیں کر سکتے. جناب چیئرمین, جو سیاستدان ڈائیلاگ نہیں کر سکتا, جو سیاستدان اپنے سیاسی مخالف سے بات نہیں کر سکتا, جو سیاستدان اپنے مخالف کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہے, وہ کچھ بھی بن سکتا ہے, سیاستدان نہیں بن سکتا. پولیٹیشین وہ ہے جو سب سے بات کرے, سب سے انٹریکٹ کرے. تو بھائی جان, آپ سے ہم فارغ نہیں ہوں گے, اپنی غلطی سے ہو سکتے ہیں, پھر بھی کتنے فارغ ہوں گے, 2-4 قدم پیچھے ہو جائیں گے. یہ حکومت کیا ہے؟ آج یہ حکومت, کل ہم اپوزیشن بینچ پہ تھے, اس سے پیچھے جیل میں تھے, آج جیل سے باہر ہیں. میں گزرتا ہوں, میں کل نیب کے دفتر کے آگے سے گزر رہا تھا, پرسوں میں نے دیکھا کہ اس کے عقوبت خانے میں ہم سب تھے. واللہ باللہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس عقوبت خانے میں جائیں. اگر ہم چاہتے ہوتے, اس کا ثبوت بھی دے دیتا ہوں, نہ قابل تردید, تو یقین کریں نیب کی کوئی امینڈمنٹ نہ کرتے. میں اپنے بارے میں بتاؤں, میں نے نیب کے موجودہ قانون سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا, بالکل نہیں اٹھانا. کیوں اٹھاؤں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ہم میں سے زیادہ تر تو بالکل ہی بے گناہ تھے. آپ نے رائی کے پہاڑ بنائے, ہم نے آپ کی رائی کے پہاڑ نہیں بنائے. اور بد زبانی جو بعض اوقات ہماری طرف سے ہوتی ہے, میں یہ سینٹ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں, کیوں ہوتی ہے؟ آخری بات, ہم جب پک جاتے ہیں ہمارے کان, گالیاں سن سن کے ہمارے لوگ کہتے ہیں 2-4 بندیاں نوں تسی جواب دیو کی گل ہے, تہاڈی زبان چھالے پے گئے, تو پھر ہمیں بات کرنی پڑتی ہے. اب بھی وقت ہے, ابھی بھی ہم اپنے آپ کو سمیٹیں اور ہم سوچیں کہ کیا باکسنگ رنگ میں ہم اترے ہوئے ہیں, کیا یہ رسلنگ ہو رہی ہے, اور یہ گندے گندے الزام لگا کے ہم پوری سیاسی برادری کو عوام الناس کی نظر میں کنٹروورشل کر رہے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے لیڈران انسان ہیں, مہاتما نہیں ہیں. انہیں اولیاء اللہ کا درجہ نہ دیں, خدا کا واسطہ کچھ سوچیں. یہ اولیاء اللہ نہیں ہے, انسان ہیں. ہم اپنے لیڈران کی تعریف میں کلابے ملاتے ہیں, انہیں پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں. بھائی وہ ہم جیسے ہی انسان ہیں, بھیا ضرور تعریف کریں, ان کے ڈسپلن میں رہیں, لیکن سیاسی اقتدار کے لیے ایک کا منہ کالا کرنا, اپنے لیڈر کو مہاتما بنا کے پیش کرنا, جواب میں بھی گالی آئے گی. تو اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. بہت شکریہ. Thank you. The House stands adjourned to meet again on Friday, the 19th August 2022 at 10:30 a.m.